بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کا دوسرا ساتھی دوڑتا ہوا اسی طرف آنے لگا کیونکہ ٹیلی پیتھی اسے دوڑا رہی تھی۔ وہ اس کمرے میں پہنچتے ہی ہانپتے ہوئے ریوالور نکال کر کہنے لگا، مسٹر سرپنٹ، میں وہی آدمی ہوں جو ابھی جان بلی کو اس ریوالور کے نشانے پر رکھ کر فرہاد کو یہاں سے لے جانا چاہتا تھا۔ یہ ریوالور لیجئے اور وہ ٹائم بم میری جیب میں رکھ دیجئے۔ سی سرپنٹ نے ٹائم بم نکالتے ہوئے کہا، کون سا وقت مقرر کروں؟ اس نے کہا، 12:05 ہی وقت مقرر کر کہ سی سرپنٹ نے ٹائم بم کو اس کی جیب میں رکھ دیا۔ وہ اپنی جیب تھپ تھپا کر خوش ہوتے ہوئے بولا، میں بڑے مزے کی موت مروں گا۔ میرے اس زخمی ساتھی کو اٹھوا کر ہیلی کاپٹر کے اندر پہنچا دیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ فرہاد کو لے جایا جا رہا ہے۔ یہی کیا گیا۔ اس زخمی کو اٹھا کر ہیلی کاپٹر کے اندر پہنچا دیا گیا۔ سی سرپنٹ کی ہدایت کے مطابق کسی نے ہیلی کاپٹر کو اندر آنے سے نہیں روکا تھا۔ اس کا پائلٹ زخمی فرہاد علی تیمور کا انتظار کر رہا تھا۔ جب ایک زخمی کو وہاں پہنچا دیا گیا اور سیکرٹ سروس کا ایک ایجنٹ بھی اسے نظر آیا تو وہ مطمئن ہو گیا۔ اسے اچھی طرح تاکید کی گئی تھی کہ فرہاد علی تیمور کو دیکھ سمجھ کر لایا جائے۔ چنانچہ ہیلی کاپٹر کی پرواز سے پہلے اس نے ایجنٹ سے کہا، مجھے تم پر اعتماد ہے، پھر بھی میں فرہاد کی صورت دیکھنا چاہتا ہوں جس کی جیب میں ٹائم بم رکھا ہوا تھا۔ اس نے ریوالور کا رخ پائلٹ کی طرف کرتے ہوئے کہا، مجھ پر بھروسہ کرو اور فوراً اسے اڑا کر لے چلو ورنہ ہم مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ دیر کرو گے تو میں تمہیں گولی مار دوں گا اور اس ہیلی کاپٹر کو خود لے جاؤں گا۔ پائلٹ نے اسے گور کر دیکھا، پھر وہاں سے پرواز کر گیا۔ میں حال نما کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ سی سرپنٹ وغیرہ باہر ہیلی کاپٹر کو پرواز کرتے دیکھ رہے تھے۔ وہ سب دوڑتے ہوئے چھتوں پر پہنچ گئے۔ اب ہیلی کاپٹر سمندری حصے پر پرواز کر رہا تھا۔ اسے جنگی بحری جہاز والے بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ ہیلی کاپٹر ان کی نظروں میں بھی ہوگا جو قلعے کو خشکی کے راستے چاروں طرف سے گھیر رہے تھے۔ سی سرپنٹ بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک 12:05 پر ایک زبردست دھماکے کی آواز ہوئی اور ہیلی کاپٹر کے پرخچے اڑ گئے۔ وہ ٹکڑے ہو کر سمندر کی گود میں جا رہا تھا۔ میں فوراً ہی بحری جہاز کے کپتان کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ دوربین آنکھوں سے لگا کر اس ہیلی کاپٹر کا انجام دیکھ رہا تھا۔ کپتان کے دماغ نے بتایا کہ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جانے کیسے چند لمحوں کے لیے غائب دماغ ہو گیا تھا۔ ایسا کیوں ہوا یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا اپنی اس کیفیت کا اظہار سپر ماسٹر کے سامنے کرے، کیا اس سے رابطہ قائم کرے، اور رسونتی اسے ایسا کرنے سے روک رہی تھی۔ اس نے میری ہدایت کے مطابق اپنا کام انجام دے دیا تھا۔ 6 عدد ٹائم بم بحری جہاز کے نچلے حصے میں جہاں اس کا بھاری بھرکم انجن کام کر رہا تھا وہیں انہیں مختلف مقامات پر رکھوا دیا تھا اور ان کی بلاسٹنگ کے لیے 12:15 کا وقت مقرر کر دیا تھا۔ میں نے رسونتی سے کہا، تم نے اپنا کام بخیر و خوبی انجام دیا ہے، ابھی 10 منٹ تک اس کے دماغ میں رہنا ہوگا۔ دھماکہ ہوتے ہی تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ تم میری فکر نہ کرو، اپنی جگہ موجود رہ کر اپنا خیال رکھو۔ میں نے سی سرپنٹ کے پاس پہنچ کر کہا، تم قلعے کے ان بڑے دروازوں کی طرف اسپیکر کے ذریعے اپنی آواز سناؤ اور وہاں گھیرا ڈالنے والوں سے کہو، ابھی انہوں نے ایک ہیلی کاپٹر کی تباہی دیکھی ہے، چند منٹ کے بعد ایک اور دھماکہ سنیں گے۔ اگر وہ اپنی سلامتی چاہتے ہیں تو فوراً یہاں سے کوچ کر جائیں۔ سی سرپنٹ میری ہدایت کے مطابق مائکرو فون کے پاس گیا اور بلند آواز سے وہی کہنے لگا جو میں نے سمجھایا تھا۔ اس نے یہ اعلان 2 بار کیا۔ تیسری بار میں نے اس سے کہا، تم ان لوگوں کو وارننگ دو جو تمہارے قلعے کے اندر جاسوسی کر رہے ہیں۔ اس نے مائکرو فون کے ذریعے کہا، میں قلعے کے اندر اپنے وفاداروں اور غداروں دونوں کو مخاطب کر رہا ہوں۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ یہاں سے میرے ادبو 2 آدمی گئے جو برسوں سے میری وفاداری کی قسمیں کھاتے تھے، لیکن ٹیلی پیتھی کے ذریعے ان کا راز فاش ہو گیا۔ وہ اسرائیلی ایجنٹ تھے اور فرہاد کو یہاں سے لے جانا چاہتے تھے۔ ان کا انجام تم سب نے دیکھ لیا۔ اب میں باقی غداروں کو وارننگ دے رہا ہوں، اگر انہوں نے خود یہاں آ کر اپنے آپ کو ظاہر نہ کیا تو فرہاد علی تیمور انہیں بے نقاب کرنا اور انہیں اذیت ناک سزائیں دینا جانتا ہے۔ اعلان ختم ہوا۔ اعلان ختم ہوتے ہی سی سرپنٹ ایک دم سے اچھل کر فرش پر گر پڑا۔ اتنے زبردست دھماکے کی آواز سمندر کی طرف سے آئی تھی جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ سمندر کی لہریں جیسے سینکڑوں فٹ
اونچی ہو گئی تھی۔ ٹاور کے کنٹرول روم سے چیخ چیخ کر کہا جا رہا تھا، سی سرپینٹ کو مخاطب کیا جا رہا تھا، سر وہ جنگی بحری جہاز جو ہماری طرف آ رہا تھا اچانک ہی زبردست دھماکوں کے ساتھ تباہ ہو گیا ہے۔ وہ ایسے پانی میں گم ہو رہا ہے جیسے کبھی مکمل جہاز نہ تھا، صرف اس کا کچھ حصہ دکھائی دے رہا ہے، اب وہ بھی ڈوبنے والا ہے۔ سی سرپینٹ فرش پر بیٹھا تھر تھر کانپ رہا تھا اور خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سوچ کہہ رہی تھی، میرے سامنے کون کھڑا ہوا ہے؟ کیا یہ انسان ہے، یہ زلزلہ ہے، طوفان ہے، یا ایسا ملک الموت ہے جو خاموشی سے نہیں دھماکوں کے ساتھ آتا ہے اور انسانی اعصاب کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا ہے؟ میں دشمنوں کے دلوں میں یہ دہشت بٹھا چکا تھا کہ فضائی راستوں سے اور بحری راستوں سے آنے والوں کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ اب خشکی کے راستے جو مجھے گھیرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان سے نمٹنا رہ گیا تھا اور ان سے نمٹنے کے لیے کئی ذرائع تھے۔ سب سے پہلے میں رسونتی کے پاس پہنچا، وہ سونیا کے ساتھ مصروف تھی۔ مختلف ممالک اور مختلف تنظیموں کے نمائندہ لوگوں سے اہم ملاقاتوں پر گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ معاملات کچھ تو مجھ سے متعلق تھے اور کچھ رسونتی کی فرضی موت سے۔ جب میں وہاں پہنچا تو سونیا ماسک مین کے ایک باس سے ٹرانسمیٹر پر گفتگو کر رہی تھی۔ میں نے کہا، اس سے کہہ دو کہ اگر اس کے آدمی قلعے کا محاصرہ کرنے سے باز نہ آئیں گے تو ٹھیک 20 منٹ کے اندر اس کے ملک کو اتنا زبردست نقصان پہنچے گا جو ان کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ جواباً کہا گیا، مدام سونیا، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ڈیمور میں سی سرپینٹ کے قلعے کو ہمارے آدمیوں نے نہیں گھیرا ہے۔ سونیا نے کہا، بیروت میں تمہاری تنظیم کا جو باس ہے، مجھے اس کا نام بتاؤ اور اس سے رابطہ قائم کراؤ۔ میں ابھی ماسک مین سے اس سلسلے میں بات کرتا ہوں، کیونکہ مختلف ممالک میں ہمارے جو باس ہیں ان سے میرے ذاتی رابطہ نہیں ہے، یہ میں ماسک مین کے ذریعے ہی کرا سکتا ہوں۔ پلیز ویٹ اے منٹ۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، اس کے بعد پھر اس کی آواز سنائی دی۔ ہمارے ماسک مین کا کہنا ہے کہ ان دنوں بیروت میں ہمارا کوئی باس نہیں ہے۔ جب سے خانہ جنگی چھڑی ہے اس وقت سے ہم نے اپنے باس کو وہاں سے ہٹا لیا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس باس کو معطل کر دیا ہے۔ اب تک وہاں کسی کی تقرری نہیں ہوئی ہے۔ میں بابا صاحب کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ شیخ الفارس غلام حسین البرکی کے دماغ میں پہنچ گیا۔ انہیں مخاطب کیا تو وہ حیرانی سے بولے، فرحاد کیا واقعی تم ہو؟ جی ہاں، میں ابھی اپنے متعلق زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا، آپ فوراً اپنے ادارے کے ریکارڈ روم میں جائیں یا وہیں سے ریکارڈ روم والوں سے رابطہ قائم کریں، میں ان کے دماغ میں پہنچ جاؤں گا۔ تم کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ میں ماسک مین، سپر ماسٹر اور دوسرے ممالک کے اہم نمائندوں کی آوازیں سننا چاہتا ہوں۔ آپ کے ہاں تمام آوازوں کے کیسٹ اور ان سے متعلق دستاویزی فلمیں موجود ہیں۔ شیخ الفارس نے فون کے ذریعے ریکارڈ روم کے انچارج سے رابطہ قائم کیا، پھر اس سے کہا، مسٹر فرحاد علی تیمور تم سے رابطہ قائم کرنے والے ہیں، ان کے حسب منشا معلومات فراہم کرو۔ جی بہت اچھا۔ میں نے اس کے دماغ میں پہنچ کر کہا، میں بیروت کے باس کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ وہ ایک میز کے پاس پہنچا، وہاں ایک کرسی پر آرام سے بیٹھ گیا۔ بیٹھ کر اس نے کمپیوٹر کو ہینڈل کرنے کا ایک انسٹرومنٹ نکالا، پھر اس نے سامنے والی اسکرین کو آن کر دیا۔ اس کے بعد انسٹرومنٹ کے ذریعے معلومات حاصل کرنے لگا۔ سامنے اسکرین پر معلومات فراہم ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، میں تمہارے دماغ کے ذریعے اسے پڑھ رہا ہوں۔ اسکرین پر لکھا ہوا تھا، لوئس مارٹن اب سے 1.5 برس پہلے بیروت سے جا چکا ہے۔ وہ ماسک مین کی تنظیم کے باس کے عہدے سے سبکدوش ہو چکا تھا۔ ریکارڈ روم کے انچارج نے انسٹرومنٹ کو پھر آپریٹ کیا۔ اس کے مطابق کمپیوٹر بتانے لگا۔ اسکرین پر تحریر نمودار ہونے لگی، وہاں لکھا ہوا تھا، لوئس مارٹن سے تعلق رکھنے والا آوازوں کا کیسٹ نمبر روم نمبر 3 ریک نمبر 14 اور لاکر نمبر 9 میں ہے۔ انچارج نے کمپیوٹر کو آف کیا، انسٹرومنٹ کو وہاں رکھا، پھر روم نمبر 3 میں پہنچا۔ وہاں ریک نمبر 14 کے اس لاکر میں جس کا نام 9 تھا وہ کیسٹ رکھا ہوا تھا۔ اس نے لاکر کو کھول کر وہ کیسٹ نکالا، پھر ایک ریکارڈر میں رکھ کر اسے آن کر دیا۔ چند لمحوں کے بعد ہی مجھے لوئس مارٹن کی آواز سنائی دی۔ وہ اب سے 1.5 برس پہلے بیروت میں ماسک مین کی طرف سے باس مقرر کیا گیا تھا، وہ کہہ رہا تھا، میں سن رہا تھا۔ پھر میں نے اس کے لب و لہجے کو پوری طرح گرفت میں لے کر اس کے دماغ کی طرف چھلانگ لگائی، وہ مجھے مل گیا۔ میں نے واپس آ کر انچارج سے کہا، شکریہ، اسے بند کر دو، میں نے لوئس مارٹن کے دماغ کو ٹریس کر لیا ہے، ضرورت ہوگی تو تمہارے پاس آؤں گا۔ انسانی دماغ خواہ مخواہ وہ باتیں نہیں سوچتا جو ہم سننا چاہتے ہیں، انہیں اس بات کی طرف مائل کرنا پڑتا ہے، تب مطلوبہ سوچ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جب اس سلسلے کی پہلی کڑی ملی تو لوئس مارٹن کے دماغ نے اسی کے مطابق بتانا شروع کیا۔ وہ واقعی 1.5 برس پہلے باس کے عہدے سے سبکدوش کر دیا گیا تھا،
اسے کسی بھی ملک میں جا کر ایک پرامن شہری کی طرح خاموش زندگی گزارنے کی ہدایت کی گئی تھی، کیونکہ لبنان میں خانہ جنگی کی ابتدا میں ماسک مین کی طرف سے بڑے ممالک کے سربراہوں اور خطرناک تنظیموں تک خفیہ طور پر یہ بات پہنچا دی گئی تھی کہ ماسک مین یا اس کا کوئی آدمی وہاں کی خانہ جنگی میں کوئی رول ادا نہیں کرے گا، لیکن وہ ایسا کر رہے تھے۔ وہ لبنان کے متحارب گروہوں میں مختلف صورتوں میں گھسے ہوئے تھے، سنی ملیشیا میں سنی بن کر، شیعہ ملیشیا میں شیعہ بن کر، اور مارونی اور غیر مارونی عیسائیوں میں ان کے بھائی اور ہمدرد بنے ہوئے تھے۔ لیکن یہ تمام تخریبی کارروائیاں وہ ماسک مین کی تنظیم کے نام سے نہیں کر رہے تھے۔ اس تنظیم کے تمام افراد لبنان سے یا تو جا چکے تھے یا دور افتادہ دیہاتوں میں پرامن باشندوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ جو لوگ یہ کام کر رہے تھے وہ بالکل نئے تھے اور ان کے لیڈر کا نام پتہ ٹھکانہ نہ لوئس مارٹن کو نہیں معلوم تھا۔ میں سوچنے لگا کچھ عرصہ پہلے شہر روم میں جب کہال تنظیم کے سربراہ سابقہ ماسک مین اور سابقہ سپر ماسٹر کا خفیہ اجلاس ہوا تھا، اس وقت میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے ان کے درمیان موجود تھا۔ اب وہ سابقہ ماسک مین نہیں رہا تھا، اس کی جگہ نیا آدمی آ گیا تھا۔ اب سپر ماسٹر بھی نیا آ گیا تھا، لیکن میں اس کے دماغ میں پہنچ سکتا تھا۔ میں نے پرانے ماسک مین کے دماغ میں چھلانگ لگائی۔ اس کے دماغ نے بتایا کہ لبنان میں ماسک مین کی تنظیم نہیں ہے، دوسری صورت میں ہے، لیکن ماسک مین کی تنظیم کو الزام نہیں دیا جا سکتا۔ وہ چونکہ کچھ عرصہ پہلے تک ماسک مین رہ چکا تھا، اس لیے اسے معلوم تھا کہ اب وہ نیا لیڈر جو ریڈ پاور کی تنظیم سے ہٹ کر اس کے لیے کام کر رہا تھا، اس کا نام الآتش تھا۔ وہ ایک فولاد کے کارخانے کا مالک تھا۔ لبنان میں اس کی مقامی سرمایہ داری کی حیثیت سے شہرت تھی۔ وہاں کے حکام، دوسرے اعلیٰ افسران اور خصوصاً پولیس والے اس کی عزت بھی کرتے تھے، اس کے سامنے جھکتے بھی تھے۔ آدمی پر جب زیادہ بوجھ ہو تب وہ جھکتا ہے۔ الآتش ان کے سروں پر نوٹوں کی گڈیاں رکھتا تھا۔ میں نے عزت علی کو مخاطب کیا۔ اس نے کہا، بھائی تم کہاں ہو؟ کچھ تو اپنا پتہ ٹھکانہ بتاؤ۔ جہاں کہیں زبردست دھماکے ہوتے ہیں وہاں تمہاری یاد آتی ہے۔ ابھی رپورٹ ملی ہے کہ ڈیمور کے قلعے کے پاس ایک بحری جہاز دھماکے سے تباہ ہو گیا۔ اس سے پہلے ایک ہیلی کاپٹر بھی دھماکہ ہوا، اس کے بعد چیتھڑے اڑ گئے۔ کیا تمہارے بارے میں تو خبر گشت کر رہی ہے وہ درست ہے؟ میں اس وقت ڈیمور کے اسی ساحلی قلعے میں موجود ہوں، تم سے بہت جلد ملاقات کروں گا۔ فی الحال میرا ایک کام کرو، بیروت میں ایک بہت بڑا مقامی سرمایہ دار ہے، اس کا نام الآتش ہے، اس کا فون نمبر معلوم کر کے فوراً رابطہ قائم کرو۔ میں تمہارے ذریعے اس کے دماغ میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ اس نے ٹیلی فون ڈائریکٹری کو کھولتے ہوئے کہا، اگر الآتش کو کوئی مجرم ہے تو وہ کسی تہہ خانے میں بھی جا کر چھپ گیا ہوگا۔ جب سے میں نے یہاں چھاپے مارنے شروع کیے ہیں ایک زلزلہ سا آ گیا ہے، تمام مجرم ایسے غائب ہو گئے ہیں جیسے پہلے یہاں کبھی تھے ہی نہیں۔ میرا خیال ہے مجرموں نے اس قلعے کے اطراف ڈیرا ڈال دیا ہے، میرا انتظار کر رہے ہیں کہ میں باہر نکلوں یا پھر وہ کسی طرح قلعے میں داخل ہو سکیں۔ کہو تو میں آ جاؤں؟ آ سکتے ہو مگر ہیلی کاپٹر میں، تاکہ ہمیں قلعے کا گیٹ کھولنا نہ پڑے۔ میں یہاں سے سی سرپنٹ سے کہہ دیتا ہوں، اس کے آدمی تمہارا استقبال کریں گے۔ اتنی دیر میں اس نے فون نمبر معلوم کر کے ریسیور کو اٹھایا، پھر نمبر ڈائل کیے۔ تھوڑی دیر بعد ہی کسی عورت کی آواز سنائی دی، یقیناً وہ اس کی سیکرٹری ہوگی۔ عزت علی نے، میں مسٹر الآتش سے ملنا چاہتا ہوں، بہت ضروری کام ہے۔ آپ کون ہیں؟ الآتش سے صرف اتنا ہی کہنا کہ پولیس کا ایک اہم افیسر، نام نہیں بتا سکتا، ویسے الآتش سے میرا خاص مراسم ہے، عزت علی کے متعلق بہت ضروری اطلاع دینا چاہتا ہوں۔ اسے تھوڑی دیر انتظار کرنے کے لیے کہا گیا، پھر ایک مردانہ آواز سنائی دی، ہیلو، میں الآتش ہوں، کیا کام ہے؟ اب تک تو خیریت ہے، لیکن یہ عزت علی تمام جرائم پیشہ لوگوں کو تنکوں کی طرح اڑائے لیے جا رہا ہے۔ میری اطلاع کے مطابق وہ آپ کے پیچھے بھی پڑ گیا ہے، کچھ ضروری معلومات حاصل کر رہا ہے۔ میں اتنی دیر میں الآتش کے دماغ میں پہنچ کر تصدیق کر چکا تھا، میرا شکار وہی تھا۔ میں نے عزت علی سے کہا، فون رکھ دو، میرا کام بن گیا۔ میں اس کے پاس پہنچ گیا، وہ ہیلو ہیلو کہہ رہا تھا۔ میں عزت علی ریسیور رکھ چکا تھا، اس نے بھی ریسیور کو کریڈل پر پٹکتے ہوئے سوچا، اوہ عزت علی میرے پیچھے پڑ گیا ہے، کیا بگاڑ لے گا؟ میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، سنا ہے ڈاکٹر ولیم بروک بھی خود پر بڑا ناز کرتا تھا، اس کا دعویٰ تھا کہ کوئی اس کے خلاف ثبوت فراہم نہیں کر سکتا۔ اس نے جہاں بھی اپنی اہم دستاویزات چھپا رکھی تھی، عزت علی وہاں تک پہنچ گیا تھا۔ وہ پریشانی سے سوچتا ہوا اپنے ایک پرائیویٹ کمرے میں پہنچا، دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ اس کی سوچ بتا رہی تھی
وہاں اس کی اہم دستاویزات بھی ہیں اور ایک ٹرانسمیٹر بھی ہے جس کے ذریعے وہ براہ راست ماسک مین سے رابطہ قائم کرتا ہے۔ یہ سوچ پڑھتے ہی میرا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اس کی سوچ میں پوچھا، یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ ماسک مین اپنے کسی ماتحت سے رابطہ قائم کرے۔ میں کوئی ماتحت نہیں ہوں، میں لبنان کا سب سے بڑا سرمایہ دار ہوں۔ پھر یہ کہ ماسک مین کی دکھتی رگ میرے ہاتھوں میں ہے۔ اس نے ریڈ پاور کی تنظیم کو لبنان سے رخصت کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہاں کی خانہ جنگی میں اس کا ہاتھ نہیں ہے، حالانکہ میں اس کا دستے راست ہوں۔ میرے متعلق صرف سابقہ ماسک مین جانتا ہے، اس کے سوا ریڈ پاور کی تنظیم کا ایک بھی باس میرے متعلق کچھ نہیں جانتا، اور سابقہ ماسک مین پر تو موجودہ ماسک مین کو بھروسہ کرنا ہی پڑے گا۔ وہ سابقہ ماسک مین اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد کہاں گیا، کیا کر رہا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اپنے عہدے سے ریٹائر ہونے والے یا سبکدوش ہونے والے افسران اپنے محکمے کا راز اپنے سینے میں دفن رکھنا جانتے ہیں، لہذا مجھ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس اعتماد سے ماسک مین مجھ سے رابطہ قائم کرتا ہے۔ اس کے سوچنے کے دوران ٹرانسمیٹر کے ذریعے رابطہ قائم ہو چکا تھا۔ دوسری طرف سے کوڈ ورڈز پوچھے گئے۔ اس نے کوڈ ورڈز ادا کرنے کے بعد کہا، میں ہوں العطش، ماسک مین سے کہو فوراً مجھ سے رابطہ قائم کرے۔ چنانچہ چند ساعتوں کے بعد ہی کسی کی آواز سنائی دی۔ اس کے دماغ میں پہنچنے کے بعد پتا چلا وہ ماسک مین ہے۔ یہ تو کمال ہو گیا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اتنی آسانی سے اس کے دماغ تک پہنچ جاؤں گا۔ دوسری طرف العطش کہہ رہا تھا، میں پہلے ہی اعتراض کر رہا تھا، ہمیں ڈیمور کے قلعے کا محاصرہ نہیں کرنا چاہیے، اس طرح میں یا میرے آدمی عزت علی کی نظروں میں آ جائیں گے۔ ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے اور میرے متعلق معلومات حاصل کر رہا ہے۔ ماسک مین نے کہا، گاڈ ڈیم اٹ، یہ عزت علی مصیبت بن گیا ہے۔ ویسے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اگر اس قلعے میں فرہاد موجود ہے جیسا کہ 2 دھماکوں سے ثابت ہو رہا ہے تو اسی نے عزت علی کو بلایا ہوگا، ورنہ وہ اچانک لبنان پہنچنے اور ڈاکٹر ولیم بروک کے تمام اہم اڈوں پر چھاپے مارنے یہ ممکن نہیں ہے۔ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہی اتنی گہری معلومات رکھ سکتا ہے۔ آپ ڈاکٹر ولیم بروک کو جہنم میں بھیجیے، کیا عزت علی ہمارے ان آدمیوں کے ذریعے مجھ تک نہیں پہنچ سکتا؟ ہاں، اب خطرہ لاحق ہو گیا ہے، وہ ایک کڑی سے دوسری کڑی ملاتا ہوا تم تک پہنچ جائے گا۔ بہتری اسی میں ہے کہ محاصرہ توڑ دو، اپنے آدمیوں کو واپس بلا لو۔ ان کا رابطہ ختم ہو گیا۔ یہ آدمی بھی عجیب چیز ہے، اپنے آپ کو اپنی دیواروں کے پیچھے چھپا لیتا ہے، سمجھتا ہے آپ اب کوئی اسے نہیں دیکھے گا۔ بالکل خرگوش کی سی فطرت ہے، وہ خطرے کے وقت عادتاً اپنا منہ کہیں چھپا لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شکاری شکار سے چھپ گیا ہے، شکاری اسے نہیں دیکھ رہا ہے۔ بزدل لوگ خطرے کے وقت جانے کیوں آنکھیں بند کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں آنکھیں بند کر کے وہ کسی کو نہیں دیکھ رہے، اس لیے خطرات بھی انہیں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ گناہگار گناہ کرتے وقت سوچتے ہیں دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، چاروں طرف اندھیرا ہے، خدا بھی نہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنی حماقت کو بڑے یقین کے ساتھ ذہانت سمجھتے ہیں اور خدا انہیں سمجھانا چاہتا ہے کہ تم مجھ سے کہاں چھپو گے، تمہیں تو مچھر بھی اندھیرے میں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ انسان سے اس لیے نہیں چھپ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علوم کا سمندر دیا ہے، دنیا جہان کی ذہانت اس کے حصے میں آئی ہے۔ وہ کسی نہ کسی ہنر سے خفیہ باتیں معلوم کر لیتا ہے۔ وہ خلائی راکٹوں میں بیٹھے تب بھی اسکرین پر نظر آئے، زمین کی تہہ میں چلا جائے تب بھی اسے ڈھونڈ لیا جا سکتا ہے۔ علم کی انتہا ٹیلی پیتھی نہیں ہے، جانے انسان ابھی اور کتنے علوم حاصل کرے گا جو حیرت ادا کر دینے کے لیے کافی ہوں گے۔ دنیا کا ہر علم چھپے ہوئے خزانوں کو، چھپی ہوئی ذہانت کو اور چھپے ہوئے انسانوں کو نمایاں کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ آخر ماسک مین بھی بے نقاب ہو گیا، لیکن میں نے اس کو مخاطب نہیں کیا۔ العطش اپنے ایک دو دستے راستے رابطہ قائم کر کے باتیں کر رہا تھا۔ وہ دستے راست قلعے کے باہر اپنے مسلح آدمیوں کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ اس کے ذریعے میں نے معلوم کیا کہ وہاں دور دور تک خیمے نظر آ رہے تھے۔ مختلف ممالک کے یا تنظیموں کے لوگ صرف اس مقصد سے وہاں موجود تھے کہ میں قلعے کے باہر نہ آؤں، یا دوسرے لفظوں میں خشکی کے راستے کسی دوسری جگہ نہ جا سکوں۔ اگر ہیلی کاپٹر وغیرہ کے ذریعے جاؤں گا تو فضائی راستے سے روکنے کے لیے دوسرے انتظامات کیے گئے تھے۔ اسی طرح بحری راستوں پر بھی ناکہ بندی کی گئی تھی، جس کا انجام انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ اس کے باوجود ان کے خیالات پڑھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ وہ باز آنے والے نہیں ہیں۔ ایک بحری جہاز تباہ ہوا ہے، دوسرے کئی بحری جہاز مختلف سمتوں سے آنے والے تھے۔ اس طرح مجھے فضائی راستے سے روکنے کے لیے جاسوسی اور جنگی طیارے استعمال کیے جانے والے تھے۔ العطش نے اپنے دستے راست کو حکم دیا تھا کہ وہ گھیراؤ ختم کر دیں اور واپس آ جائیں، لیکن میں کب واپس جانے کا موقع دے سکتا تھا؟ میں اس کے دماغ پر
پر قابض ہو گیا۔ اس نے خیمے سے باہر نکل کر دیکھا تقریباً 100 گز کے فاصلے پر دوسری پارٹی پڑاؤ ڈالے ہوئے تھی۔ میں اسے ذرا آگے لے گیا۔ اس کے ساتھ تقریباً 6 مسلح آدمی تھے، ہر ایک کے پاس ہینڈ گرنیڈ وغیرہ بھی تھے۔ پھر اس نے دوسری پارٹی کو بلند آواز سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہاں صرف ہم رہیں گے، ہم فرحاد تک پہنچیں گے، تم لوگوں کو یہاں سے چلے جانا چاہیے، میں آخری وارننگ دے رہا ہوں۔ اس آخری وارننگ کے سلسلے میں دوسری طرف سے گالیاں دی گئیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دستے راست نے میری مرضی کے مطابق پہلا ہینڈ گرنیڈ پھینکا، پھر اس کے حکم کے مطابق اس کے ساتھی بھی یہی کرنے لگے۔ دوسری طرف کے پڑاؤ میں دھماکے ہو رہے تھے، جوابی کارروائی شروع ہو گئی، وہاں سے بھی ہینڈ گرنیڈ پھینکے جانے لگے، پھر مسلسل فائرنگ ہونے لگی۔ میرا کام بن گیا تھا، اب میں دوسرے پڑاؤ کی طرف وہی ہنگامے کرانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے میں نے اس کے 4 آدمیوں کے ساتھ اسے دوسری طرف دوڑا دیا۔ صرف ایک کا دماغ میرے قابو میں تھا، باقی اس کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے۔ وہاں بھی یہی سلسلہ ہوا۔ تیسرے پڑاؤ کی طرف سے چیخ چیخ کر کہا جا رہا تھا، یہ کیا حماقت ہے، آپس میں ٹکرانا بند کرو ورنہ ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی دستے راست نے ایک ہینڈ گرنیڈ اسی کی جانب پھینکا۔ وہ ہینڈ گرنیڈ گویا ایک چنگاری تھی۔ اس کے بعد شعلے بھڑکتے چلے گئے، ایک کیمپ سے دوسرے کیمپ اور دوسرے کیمپ سے تیسرے کیمپ اور چوتھے کیمپ میں یہی ہنگامے شروع ہوئے۔ اب کوئی کسی کو روک نہیں سکتا تھا۔ جو لوگ اپنے بچاؤ کی خاطر وہاں سے فرار ہونا چاہتے تھے، دوسرے ان کا تعاقب کرتے تھے۔ نتیجے کے طور پر فرار ہونے والے پلٹ کر حملہ کرتے تھے، جوابی حملہ لازمی ہو جاتا تھا۔ ڈیمور شہر کی پولیس وہاں پہلے ہی پہنچی ہوئی تھی۔ غیر قانونی کیمپنگ کے سلسلے میں ان کا محاصرہ کرنے کے بعد ناکام واپس چلی گئی تھی۔ اس کے بعد فوج آئی تھی، لیکن ایسے وقت آئی تھی جب ہنگامے شروع ہو چکے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فوج کو بھی اپنی حفاظت کی اور انہیں باز رکھنے کی خاطر فائرنگ کرنی پڑی۔ فوج کامیاب ہو گئی۔ 45 منٹ کے اندر ہنگامے سرد پڑ گئے۔ سرد اس لیے پڑ گئے کہ ہنگامہ کرنے والے مردہ پڑ گئے تھے۔ اب وہاں لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی تھی۔ زندہ بچنے والے فرار ہو گئے ہوں گے یا فوجیوں کی حراست میں ہوں گے۔ تھوڑی دیر بعد ہی ہمیں ٹرانسمیٹر کے ذریعے اطلاع کی گئی کہ فوجی افسر قلعے کا دروازہ کھولنے کا حکم دے رہے ہیں اور فرحاد سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان فوجی افسران کی آوازیں سنی، پھر ٹرانسمیٹر کے ذریعے کہا، ان سے کہو بحری جہاز، ہیلی کاپٹر اور قلعے کے اطراف ہونے والی تباہی کو پیش نظر رکھیں اور چپ چاپ اپنی بیرکوں میں واپس چلے جائیں، ورنہ کوئی بھی زندہ واپس نہیں جا سکے گا۔ فرحاد نے اگر ضروری سمجھا تو خود ان کے پاس آ کر ملاقات کرے گا۔ فی الحال قلعے کے باہر کوئی مسلح شخص نظر نہ آئے۔ یہ وارننگ صرف آدھے گھنٹے کے لیے ہے۔ اس کے بعد وہاں پایا جانے والا ہر مسلح شخص اپنے ہی ہتھیار سے خودکشی کرے گا۔ میں عزت علی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ میرے پاس آنے کے لیے اپنے ہیلی کاپٹر میں جانا چاہتا تھا، لیکن لبنان کے کئی افسران نے اس کا محاسبہ شروع کر دیا۔ کسی نے پوچھا، تم وہاں کیوں جا رہے ہو؟ کیا فرحاد تمہیں اس قلعے میں آنے کی اجازت دے گا؟ کسی نے پوچھا، اگر اجازت دے گا تو کیا اس سے تمہاری دوستی ہے؟ تمہارے اس سے دیرینہ تعلقات رہے ہیں؟ یہ ایسے سوالات تھے جن کا صحیح جواب وہ نہیں دے سکتا تھا۔ اگر وہ کہتا کہ فرحاد سے دوستی ہے تو یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی کہ رسونتی اور سونیا اسی انٹرپول کے آفیسر کی مدد سے اپنے بچوں کو نیپال کی سرحد سے نکال لانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس نے جواب دیا، فرحاد سے دوستی تو دور کی بات ہے، میں نے آج تک اس کی صورت نہیں دیکھی، اس کی آواز نہیں سنی، اور بھلا سن بھی کیسے سکتا ہوں؟ شاید آپ لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میں یوگا کا ماہر ہوں۔ فرحاد کی ٹیلی پیتھی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میں وہاں جاؤں گا تو وہ مجھ سے دشمنی نہیں کر سکے گا، دوستی ہی کرنا چاہے گا۔ کیا تم اسے کسی طرح یہاں لا سکو گے؟ میری پوری کوشش یہی ہوگی۔ میں جاؤں گا اور تقریباً 2-4 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا۔ آپ لوگ جانتے ہی ہیں میں شام 4 بجے کی فلائٹ سے لبنان چھوڑ دوں گا۔ ایک آفیسر نے کہا، مسٹر عزت علی، میرے پاس بھی ایک ایسا شخص ہے جو یوگا کا ماہر ہے۔ فرحاد کی ٹیلی پیتھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، لہٰذا آپ اسے بھی اپنے ساتھ لے جائیں، وہ آپ کے بہت کام آئے گا۔ میں نے فوراً ہی اس آفیسر کے دماغ میں چھلانگ لگائی۔ وہ بلیک شیڈو کا آدمی تھا۔ بلیک شیڈو ہر ماہ اسے اتنی رقم دیتا تھا جس کے عوض وہ انٹیلیجنس کا آفیسر اسے اپنے محکمے کی تمام خفیہ باتیں بتاتا تھا۔ میں نے اس شخص کے لب و لہجہ کو اچھی طرح یاد کر لیا۔ ادھر عزت علی نے جواب دیا، مجھے افسوس ہے، میں آپ کے کسی بھی یوگا ماسٹر کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں جہاں جاتا ہوں اپنی ٹیم کے ساتھ جاتا ہوں۔ ہیلی کاپٹر میں میری پوری ٹیم کے لیے گنجائش نہیں ہے، صرف 5 آدمی میرے ساتھ جا رہے ہیں۔ مسٹر عزت علی، آپ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں کی انٹیلیجنس اور پولیس والے
والوں کا تعاون حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا فرض ہے کہ آپ یہاں کی انٹیلیجنس سے بھی تعاون کریں۔ فرحاد علی تیمور، اگر کوئی مجرم ہوتا اور آپ کے ملک کو کسی طرح نقصان پہنچاتا تو میں آپ کے ساتھ ضرور تعاون کرتا۔ آپ مجھے جواب دیں، کیا اس نے یہاں کے کسی قانون کے محافظ کو قتل کیا ہے؟ حکام میں سے کسی کے دماغ سے کھیلنے کی کوشش کی ہے یا اس حکومت کا کوئی راز چرا کر لے جا رہا ہے؟ آپ کوئی ایسا الزام اس کے خلاف عائد کریں، ثبوت پیش کریں، میں اسے آپ کے سامنے حاضر کرنے کی کوشش کروں گا۔ کامیابی یا ناکامی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ کیا یہ ثبوت کافی نہیں ہے کہ ابھی اس نے ایک بحری جہاز کو اور ایک ہیلی کاپٹر کو تباہ کیا ہے؟ ٹیلی پیتھی کے باعث قلعے کے اطراف سینکڑوں لوگ مارے گئے ہیں۔ عزت علی نے کہا، پہلی بات تو یہ کہ قلعے کے باہر جو لوگ مارے گئے وہ ایک دوسرے کی گولیوں سے اور بموں کی بلاسٹنگ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ کوئی ثبوت ایسا نہیں ملتا کہ فرحاد نے ٹیلی پیتھی کا کارنامہ دکھایا ہو۔ اگر بحری جہاز اور ہیلی کاپٹر تباہ ہوا ہے تو اس کا تعلق آپ کے ملک سے نہیں ہے۔ آپ صرف لبنان انٹیلیجنس کے ایک افیسر ہیں۔ میں بین الاقوامی انٹیلیجنس سروس کا ایک اہم نمائندہ ہوں، اس لیے بین الاقوامی طور پر فرحاد نے کسی بحری جہاز اور ہیلی کاپٹر کو نقصان پہنچایا ہے تو اس کا محاسبہ کرنے کا حق مجھے حاصل ہوتا ہے، آپ کو نہیں۔ پلیز میرے کام میں مداخلت نہ کریں۔ میں نے عزت علی سے کہا، تم اپنی ٹیم میں سے ایک ایسے شخص کو ساتھ لاؤ جو میرے قد و قامت کا ہو، میں اس کے روپ میں نکلنا چاہتا ہوں۔ اس نے تائید کرتے ہوئے کہا، آپ کا یہ ملک چھوڑ دینا بہتر ہے۔ 4 ممالک کے جنگی طیارے بیروت ایئرپورٹ پر اترنا چاہتے ہیں۔ لبنانی حکام سے ان کا رابطہ قائم ہے اور وہ یقین دلا رہے ہیں کہ لبنانی حکومت کو ان کے طیاروں سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ جنگی طیارے صرف فرحاد کو فرار ہونے سے روکیں گے تاکہ وہ فضائی راستے سے کہیں نہ جا سکے۔ تم یہاں آ جاؤ، پھر اس سلسلے میں باتیں ہوں گی۔ میں حدیقہ کی خبر لینے ان مجاہدین کے دماغوں میں پہنچنے لگا جو لیلا کے گائیڈ آفیسر کو قیدی بنا کر رکھنا چاہتے تھے۔ پتہ چلا انہوں نے اس آفیسر کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ایک جگہ اسے قید کر کے رکھا گیا ہے۔ لیلا کو سارا عائزے کی حیثیت سے اس لیے چھوڑ دیا گیا کہ وہ ان کے اور اسرائیلی حکمرانوں کے درمیان رابطہ قائم کرائے گی۔ رابطہ قائم کرنے کے لیے ٹرانسمیٹر کی ایک فریکوینسی طے پا گئی تھی۔ اب لیلا اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے یہ میں بعد میں معلوم کر سکتا تھا۔ میں نے ایک مجاہد کے پاس پہنچ کر دیکھا، حدیقہ ہمارے قلعے سے بہت دور ایک جگہ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ 5 مجاہدین تھے۔ وہ اسے سمجھا رہے تھے قلعے میں داخل ہونا تقریباً ناممکن ہے، وہ تمہارے لیے قلعے کا دروازہ کھلوائیں گے تو دشمن بھی داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ جواب میں حدیقہ نے ایک چھوٹی سی پرچی لکھ کر دی۔ اس نے لکھا تھا، قلعے کے باہر جن لوگوں نے محاصرہ کیا تھا وہ سب کے سب آپس کی فائرنگ سے ہلاک ہو چکے ہیں یا فرار ہو گئے ہیں۔ میں وہاں جاؤں گی تو میرے پیچھے کوئی نہیں ہوگا۔ ایک مجاہد نے کہا، یہ ہماری خوش فہمی ہوگی، دشمن پتہ نہیں کتنے بیس میں چھپے ہوئے ہیں، کس طرح تاک میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم فرحاد صاحب کی بھلائی چاہتے ہیں تو فی الحال ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے۔ میں نے اچانک اسے مخاطب کیا، حدیقہ میں تمہارے ساتھی کی زبان سے بول رہا ہوں، تمہارے ساتھی درست مشورے دے رہے ہیں۔ تم اس قلعے میں آنا چاہو گی تو میرے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی، نہ تم آ سکتی ہو نہ میں باہر نکل سکتا ہوں۔ کوشش کر رہا ہوں کسی طرح اس علاقے کو چھوڑ دوں بلکہ اس ملک سے چلا جاؤں۔ میری یہ بات سنتے ہی اس نے چونک کر سر اٹھایا اور چادر کے گھونگھٹ میں تھی، ایسے گھونگھٹ میں جسے اس کا چاہنے والا بھی اٹھا نہ سکا، اس کی ایک جھلک نہ دیکھ سکا اور تو اور ہلکی سی آواز بھی نہ سن سکا۔ اس وقت بھی میرے جانے کی بات سن کر وہ جانے کیا کچھ کہنا چاہتی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیے تھے، اپنے دل کو سنبھال رہی تھی۔ اس کا محبوب بھی زندگی میں اس سے طرح نہیں آیا تھا جس طرح میں آیا تھا اور آ کر اس سے دور جا رہا تھا، اس کا ملک چھوڑ رہا تھا۔ ایسے میں اس کی کیا حالت ہو رہی ہوگی وہ جانتی ہوگی، اس کا خدا جانتا ہوگا۔ میں نے کہا، میں تمہارے دماغ میں ہوتا تو تمہارے دل کی حالت جان سکتا، افسوس تمہارے قریب ہو کر بھی دور ہوں۔ میں نے ایک ذرا توقف کے بعد کہا، تم نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا میں ایک جگہ بیٹھا دشمنوں کو تباہ کر رہا ہوں، انہیں وارننگ دے رہا ہوں کہ قلعے کا محاصرہ نہ کریں۔ اس کے باوجود وہ باز نہیں آ رہے ہیں، میری ٹیلی پیتھی سے بچ کر رہنے کی کوشش کرتے ہوئے محاصرہ کرنے کے منصوبوں پر چپ چاپ عمل کر رہے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق سمندری راستے سے ابھی کئی بحری جہاز ادھر آنے والے ہیں۔ فضائی راستوں کو مسدود کرنے کے لیے کئی ممالک کے جنگی جہاز بیروت ایئرپورٹ پر پہنچنے والے ہیں۔ خشکی کے راستے پر اگرچہ میں نے قلعے کے اطراف پڑاؤ ڈالنے والے دشمنوں کو عبرتناک سزائیں دی، اس کے باوجود اس قلعے سے دور رہ کر اور کون کون سے راستے مسدود کیے جائیں گے یہ میں نہیں جانتا، لیکن سمجھ سکتا
سکتا ہوں اور تم بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ انکار میں سر ہلانے لگی۔ میں جو سمجھا رہا تھا اسے سمجھنے سے انکار کرنے لگی۔ محبت اپنے سوا کچھ نہیں سمجھنا چاہتی۔ سچ تو یہ ہے کہ میں بھی اس کے سوا کچھ اور سمجھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن حالات مجبور کر رہے تھے۔ جس انداز میں وہ مجھے ملی تھی میں ابھی اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ میں اسے دور کر سکتا تھا، نہ خود دور جا سکتا تھا۔ میں نے اس کے ساتھی کی زبان سے کہا، ذرا ایک طرف چلو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک طرف بڑھ گئی۔ اس کا ساتھی یعنی میں اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ دوسرے مجاہدین سے ذرا دور جانے کے بعد میں نے آہستگی سے کہا، میں ابھی تمہارے جس ساتھی کے دماغ میں ہوں اسے اچھی طرح ٹٹول کر اطمینان کر لیا ہے کہ یہ غدار نہیں ہے، ہماری باتیں کسی دوسرے تک نہیں پہنچائے گا۔ ادیکا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ساتھی نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ وہ مانتی تھی کہ فرحاد اس سے گفتگو کر رہا ہے، لیکن یہ بھی مانتی تھی کہ جو ہاتھ بڑھا رہا ہے وہ فرحاد کا نہیں ہے۔ وہ خنجر چلانے والی مجاہدہ میرے سوا کسی کو اپنا ہاتھ نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے کہا، سوری، میں بھول گیا تھا کہ میں صرف تمہارے ساتھی کے دماغ کو استعمال کر سکتا ہوں۔ اس کا جسم تو بہرحال اس کا ہی ہے۔ اس کے ذریعے تمہارا ہاتھ تھام کر مجھے بس ایسے ہی اطمینان ہوگا جیسے خواب میں تھام لیا ہو، اور میرے تمہارے نصیب میں تو خواب ہی خواب ہیں۔ ہم نے جتنے یادگار لمحات گزارے وہ سب حقیقت سے کم نہیں تھے اور خواب سے زیادہ نہیں تھے۔ وہ چپ تھی۔ میں اپنے جذبوں کا اظہار کر رہا تھا، وہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کہا، میں تمہیں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا۔ تم میری زندگی میں ایک خوشبو کی طرح آئی ہو، خوشبو کو آج تک کوئی نہیں پکڑ سکا۔ میں تمہیں پکڑنے میں ناکام رہا ہوں۔ میں اس محبت کو بھول بھلیوں میں ساری عمر گم رہوں گا، اس لیے چاہتا ہوں زیادہ گم نہ رہو، تم میرے پاس رہو، میں تمہارے پاس رہوں۔ کیا تم میرے ساتھ اس ملک سے باہر جانا پسند کرو گی؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ سر اس طرح اٹھا رہا جیسے کچھ سوچ رہی ہو، پھر اس نے سر کو جھکا لیا۔ دونوں ہاتھ چادر کے اندر گئے، پھر کاغذ اور قلم باہر آیا۔ اس نے کچھ لکھ کر اسے میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے پڑھا، میرے جسم و جان کے مالک، عورت زمین اور آسمان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ وطن میری زمین ہے جہاں میں پاؤں جما کر کھڑی ہوں، اور تم آسمان ہو میرے سر پر اور میرے حواس پر چھائے ہوئے ہو۔ میں فلسطین میں پیدا ہوئی، یہاں میری آزادی کی جدوجہد مرتے دم تک جاری رہے گی۔ یا تو میں آزادی حاصل کر کے سرخ روح ہوں گی یا اسی زمین میں دفن ہو جاؤں گی۔ خدا کے لیے میری محبت کو نہ آزماؤ۔ البتہ یہ وعدہ کرتی ہوں، اگر میری زندگی میں آزادی نصیب ہو گئی تو میں اپنے آپ کو، اپنے مستقبل کو تمہارے حوالے کر دوں گی۔ پھر تم جہاں چاہو گے مجھے لے جا سکو گے۔ میں نے وہ کاغذ پڑھنے کے بعد کہا، میں جانتا ہوں تمہاری جیسی مجاہدہ اور مجاہدین اپنے خون سے آزادی کی تاریخ لکھ رہے ہیں۔ تم میرے ساتھ یہ ملک چھوڑ کر نہیں جا سکو گی، اور میری سلامتی کا تقاضا ہے کہ فی الحال میں یہاں سے چلا جاؤں۔ وعدہ کرتا ہوں جب بھی حالات سازگار ہوں گے میں پھر تمہارے پاس آؤں گا۔ پلیز میری اور اپنی مجبوریوں کو سمجھو۔ اس نے ایک انگلی سے اس پرچی کی طرف اشارہ کیا جو ابھی تک میں اس کے ساتھی کے ذریعے پکڑے ہوئے تھا۔ میں نے اس پرچی کو دیکھا، نیچے لکھا ہوا تھا، خدا کے لیے کوئی ایسی تدبیر کرو کہ تمہیں یہاں سے نہ جانا پڑے اور تم سلامت بھی رہو۔ اس کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں مجھے بتاؤ۔ جب میں تمہاری سلامتی کے لیے جان پر کھیل جاؤں، دنیا سے اٹھ جاؤں، تب تم چلے جانا۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، اچھی بات ہے، میں کوئی تدبیر سوچوں گا۔ اگر میں اس ملک کے کسی حصے میں چھپ کر رہ سکا تو تمہیں ضرور اطلاع دوں گا۔ آئندہ اگر تمہارا یہ ساتھی تمہارے ساتھ نہ رہے یا کسی دوسری مہم میں چلا جائے تو میں مجبوری کی حالت میں بزرگ جلیل القدر کے ذریعے تم سے رابطہ قائم کروں گا، اس بات کو یاد رکھنا۔ اس نے ہاں کے انداز میں سر ہلایا جیسے کہہ رہی ہو یاد رکھوں گی۔ اب مجھے اجازت دو، میں قلعے میں بہت مصروف ہوں۔ زیادہ دیر تک دماغی طور پر غیر حاضر رہوں گا تو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے۔ اس نے یوں سر ہلایا جیسے جانے کی اجازت دے رہی ہو۔ میں نے کہا، میں تمہارا ہاتھ تھام کر پیار بھرے انداز میں رخصت نہیں ہو سکتا۔ یہ ہاتھ پرایا ہے اور میں اپنی ادیکا کا ہاتھ اپنے ہی ہاتھوں میں لینا چاہتا ہوں۔ بہت جلد پھر آؤں گا، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ میں دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ سی سرپینٹ میرے سامنے ایک کرسی پر بیٹھا ہوا مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، مجھے افسوس ہے، صبح سے تم مجھے اپنی فیملی کے ساتھ کھانے کے لیے کہہ رہے ہو اور وقت نہیں مل رہا ہے۔
معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔